السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Qari Kaisar from Online Quran Academy. یہ میری ویڈیو جو ہے وضو کے متعلق ہے کہ وضو کس طرح کرنا ہے. میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی آپ نے وہ سنی ہوں گی، جس میں وضو کے فرائض اور وضو کی سنن اور مستحبات یہ چیزیں تھیں. ابھی وضو کا مکمل مسنون طریقہ یہاں آپ کو بتاؤں گا. اس میں انشاءاللہ فرائض اور سنن اور مستحبات سب چیزیں کور ہو جائیں گی. لیکن اس سے پہلے والی ویڈیو میں سنن اور مستحبات کی جو ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا، اسکرین پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وضو کی یہ سنتے ہیں، اور اس طرح جب مستحبات میں گئے تھے تو وہاں پر آپ کو ایک ایک چیز ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی کہ وضو کے مستحبات یہ ہیں. لیکن وضو کے طریقے میں کیونکہ اگر میں اس کو لکھنا شروع کروں گا تو ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوگا اور پھر شاید وہاں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی نہ آئے. میں یہاں پر ایسے ہی ڈائریکٹلی آپ کوشش کروں گا کہ کمپلیٹ ویڈیو کمپلیٹ طریقہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھتے رہیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے چیز جو ہے وضو میں وہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کرتے وقت کچھ احتیاطیں کرنی ہیں، وہ سب یہاں پر آئیں گی. یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے میں اس کی مدد سے بھی کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اسی کے ساتھ دوسری ایک پکچر ہے، اس کی مدد سے بھی آپ کو کچھ سمجھانے کی مکمل کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. کچھ باتیں میں ان پکچروں کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی چیز جو وضو میں ہے، دیکھیں کہ صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اونچی جگہ بیٹھنا. جیسے یہ دیکھیں یہاں پر یہ تو پانی صاف ہے، جگہ اونچی ہے، لیکن یہ طریقہ میرے خیال سے تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر پھر واپس چھینٹیں اگر نیچے آئیں یا پانی نیچے آپ کے کپڑوں پہ لگے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. جیسا کہ آج کل مساجد کے ساتھ جو وضو خانے ہوتے ہیں وہاں پر الگ سے جگہ بنی ہوتی ہے، تھوڑی اونچی جگہ، تو وضو کرنے کے لیے وہاں زیادہ بہتر جگہ ہوتی ہے. جیسے اس ویڈیو میں دیکھیں یہاں پر یہ اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی یہ تیلاب ہے، تیلاب میں وضو کر رہے ہیں. یہ ایک پکچر ہے. اور نمبر 2 تھا، یہاں پر دیکھیں میں پورا طریقہ سمجھا رہا ہوں. اس میں فرائض، واجبات اور مستحبات سب چیزیں اس میں آئیں گی. کہ قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، یعنی وضو کرنے والے کے لیے اگر قبلہ کی طرف منہ کرنا ایزی ہو تو وہ قبلہ کی طرف بیٹھ کر منہ اپنا قبلے کی طرف کر کے وضو کرے تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسا مشکل ہو تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ جس طرف بھی منہ کر کے وضو کریں تو آپ کا وضو ہو جائے گا. یہ تو وضو کرنے سے پہلے کی چیزیں تھی. اب یعنی کہ آپ پانی لے کر بیٹھ رہے ہیں، اس کے بعد اونچی جگہ، پاک جگہ، یہ چیزیں تھی. ابھی وضو کی تیاری ہی چل رہی ہے. پھر آپ نے اپنی قمیض ہے، سویٹر پہنی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز، تو ان کو آستینوں سے اوپر چڑھا لینا ہے، اتنا اوپر کر لینا ہے کہ پانی کے ساتھ یہ گیلی نہ ہوں.
اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور ابھی وضو سٹارٹ کرنا ہے. پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ یہاں گھٹنوں تک آپ نے دھونے ہیں 3 بار. میں تصویر کو تھوڑا اور بڑا کر لیتا ہوں. یعنی دونوں ہاتھ آپ نے یہاں گھٹنوں تک 3 بار دھونے ہیں. اور دونوں ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ کلی کرنی ہے. جیسے یہ کلی کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ویڈیو ٹیوٹوریل میں بتایا تھا کہ کلی کس طرح کرنی ہے، کتنی مقدار میں کلی کرنی ہے. اس کے بعد مسواک کرنا. اگر مسواک ہے تو مسواک کرنے، اگر مسواک نہیں ہے آپ کے پاس تو دائیں ہاتھ کی یہ شہادت والی انگلی 3 مرتبہ دائیں طرف جو دانت ہیں ان کے اوپر مارنا، اور 3 مرتبہ بائیں طرف منہ میں جو دانت ہیں ان کو ملنا. کلی کرنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیں، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے. ساتھ ہی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک میں آپ نے ڈالنی ہے تاکہ اندر تک پانی بھی پہنچ جائے اور ناک کو اچھی طرح آپ صاف کر لیں. اس کے بعد 3 مرتبہ منہ دھونا جیسے میں نے آپ کو وضو کے فرائض میں بتایا تھا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کمپلیٹ منہ دھونا ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں. پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے، پھر بایاں ہاتھ یہاں کونیوں سمیت یہاں تک آپ نے دونوں ہاتھ دھونے ہیں. جب آپ ہاتھ بھی دھو لیے آپ نے تو اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ گیلے کرنے ہیں، تر کرنے ہیں. تر کر کے پھر آپ نے پورے سر کا مسح کرنا ہے. چوتھائی حصہ فرض تھا اور پورے سر کا مسح یہ مستحب سنت تھا. آپ نے پورے سر کا مسح کیا تو آپ کا فرض بھی پورا ہو جائے گا اور سنت بھی. اس کے بعد سر کا مسح کرنے کے بعد آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے اور پھر گردن کا مسح کرنا ہے. یہاں یہ بات آپ سمجھ لیں، گردن الگ چیز ہے اور جو گلا ہے وہ الگ ہے. اکثر لوگ یہاں یہ آگے بھی ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ گردن کا مسح ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ گردن جو سر کے بالوں کے برابر ہے، یہ پیچھے یہ آپ کی گردن ہے. مسح آپ نے دیکھیں باقی تمام عضو جو تھے وہ آپ نے 3 بار دھونے تھے، لیکن مسح ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. جب آپ نے مسح بھی کر لیا پھر آپ نے دونوں پاؤں دھونے ہیں 3 مرتبہ. پہلے آپ یہ دایاں پاؤں دھوئیں گے ٹخنوں سمیت. 3 مرتبہ آپ دایاں پاؤں دھوئیں گے یہاں ٹخنوں سمیت، اور پھر آپ نے بایاں پاؤں دھونا ہے ٹخنوں سمیت. الالکعبین آتا ہے قرآن کریم میں کہ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا. جب آپ نے یہ سب کام کر لیا، دیکھیں ہاتھ کی انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لینا چاہیے. ہاتھ کی انگلیاں، یہ جو آپ کا ہاتھ ہے تو اس سے یہ پاؤں کی انگلیوں میں چھوٹی انگلی جو ہے وہ آپ سب سے پہلے اپنے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے مڈل میں آپ ڈالیں گے، پھر اس سے اگلے اور اسی طرح پھر بائیں پاؤں کے یہ جو جہاں پر دایاں پاؤں آپ نے اینڈ کیا ہے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے ساتھ، پھر آپ بایاں پاؤں یہاں پر پہلے، پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے یہاں آپ کا اینڈ ہوگا. مکمل پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. یہ خلال کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جگہ درمیان میں آپ کی خشک نہ رہے. اور اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے اور داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے. داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ
میں آپ کو اس پکچر میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے دیکھیں اس پکچر میں یہ آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کلی کر رہا ہے۔ سیم اسی طرح پانی ہاتھ میں لے کر آپ نے یہ داڑھی کے نیچے رکھنا ہے، یہاں مکمل جیسے منہ میں کلی کرتے ہیں ایسے ہی بالکل داڑھی پوری اس میں پانی جو ہے نیچے سے اوپر تک پہنچ جائے، اور دوسرے ہاتھ آپ الٹا کر کے اوپر سے نیچے لے کے آئیں گے تاکہ درمیان میں کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو یہاں تک میں نے آپ کو جو چیزیں سکھائی ہیں، اس میں دیکھیں فرائض، واجب، مستحب اور سنن سب چیزیں، وضو میں واجبات نہیں ہیں، فرائض، سنن اور مستحبات سب چیزیں کلیئر کر رہا ہوں، اور کوئی چیز انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ اس کو دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ناقص بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ داڑھی کا خلال کرنا ہے ہاتھ کی، اگر آپ کو داڑھی نہیں ہے تو پھر خلال ضروری نہیں ہے، آپ پورا چہرہ دھوئیں گے تو بات مکمل ہو جائے گی، لیکن ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہ جو مرد حضرات اور خواتین جو ہاتھوں میں انگوٹھی یا چھلا لگاتے ہیں، کانوں میں بالیاں لگاتے ہیں، یہ چیزیں جو پہن کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس بالی کو، اس انگوٹھی کو، چھلے کو اچھی طرح ہلا لیں، کیونکہ بعض ٹائم وہ بالکل انگلی کے ساتھ یا کان کے ساتھ، ناک کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا۔ جب وہاں پانی نہیں پہنچے گا تو وہ جگہ خشک رہے گی، تو پھر آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ اگر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی، تلاوت کریں گے تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب بنے گی، گناہ ہوتا ہے۔ یہاں تک میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ وضو کرنے کا طریقہ، اس میں آپ اس کو اچھی طرح سنیں گے، توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب چیز سمجھ آ جائے گی کہ وضو کرنے کے طریقہ میں نے جو بتایا ہے، اس میں فرائض، واجب، مستحبات اور سنن سب چیزیں کور کی گئی ہیں۔ آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور مزید اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، فون نمبر ہے یہاں پر، تو آپ مجھ سے اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسکائپ آئی ڈی ہے، یہاں اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو اور اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔